حبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن نيخ على صخرة استناخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے نبی کے کام کی نسبت سے یہاں پہنچایا ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کے تشریف لانے کو قبول فرمائے. یہاں بار بار کام کرنے والوں کو یہاں بار بار آنا کام میں پختگی پیدا کرے گا اور ایک ایک کام کرنے والوں کے لیے کام میں استقامت کا ذریعہ ہوگا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر ہفتے یہاں آیا کرو، ہر ہفتے نہیں آ سکتے تو 15 دن پر آیا کرو، اگر 15 دن پر نہیں آ سکتے تو مہینے میں آؤ، مہینے میں نہیں آ سکتے تو 6 مہینے میں ایک مرتبہ آؤ، ورنہ سال میں تو ایک مرتبہ ضرور آؤ، ورنہ ہم یہاں کچھ کہیں گے اور تم اپنے علاقوں میں کچھ کہو گے، ہماری بات میں تمہاری بات میں فرق آ جائے گا. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو سارے عالم کے اعتبار سے ایک مرکزی شان عطا فرمائی. ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو مرکز بنا کر سارے عالم کا کام لیا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ مرکز مدینے سے منتقل ہو کر بصرہ میں کوفہ میں چلا گیا. اللہ نے ایک لمبے زمانے کے بعد اس بنگلے والی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا اور مرکزی شان عطا فرمائی ہے. بقول حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ہمارے حضرت بھی اس طرف اشارہ کر چکے کہ اللہ نے چاہا تو امام مہدی کے ظہور تک یہی مرکز رہے گا. امام مہدی کے ظاہر ہو جانے کے بعد مرکز کہاں ہوگا اس کا پتہ ہمیں کسی کو نہیں. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا یہ کام جا کر امام مہدی پہ مل جائے گا.
اور ہمارے کام کرنے والے مخلصین امام مہدی کے آوان اور انصار ہوں گے۔ یہ کام کار نبوت ہے، اس کام کو جتنا منہج نبوت پر کیا جائے گا اتنا ہی کام مؤثر ہوگا۔ جیسے نماز اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، روزہ دیا گیا ہے، حج و زکوٰۃ کا حکم آیا، حج بھی اپنی ترتیب پر نہ ہوگا، نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ ایسے ہی یہ دعوت کا عمل بھی اسی نہج پر ہوگا تو پھر یہ مؤثر بنے گا۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے باطل کے توڑنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور کام کیا ہے؟ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی مرضی کے کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہو، ناراضگی کے کاموں سے ہٹاتے ہو۔ مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام ہی ایمان کو بڑھا دینے والا ہے۔ جتنا یہ کام کریں گے اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کام ہی ایمان کو بڑھانے والا ہے، اللہ پر ایمان کو بڑھائے گا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ آپ حضرات نے اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے کارگزاریاں سنائی ہیں۔ علاقوں میں محنت ہو رہی ہے، لیکن محنت میں اپنے کو قصوروار سمجھتے ہوئے چلیں گے تو ہمارا کام، ہماری محنت کی سطح آگے بڑھتی رہے گی۔ عمل کے آخر میں، محنت کے آخر میں شکر بھی ہو، استغفار بھی ہو کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، آئندہ اللہ تعالی ہمیں پہلے سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو، ہماری تو سارے عالم کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے علاقوں کی بھی کا حال بھی جو ہے سامنے رکھ کر چلنا ہے، اپنے گھر سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس معاش اور رزق کو سامنے رکھ کر ہم کام میں کمی کرتے ہیں، شروع سے گھر کی محنت اور گھر کی طرف سے ذمہ داری اٹھانے پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے سارے مسئلے کا حل یقین کر کے اس کام کو کیا کرو گے تو استقامت کے ساتھ مرتے دم تک چلتے رہو گے۔ ہمارا گشت بھی، اپنی مسجد کا گشت بھی اور اپنی مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے بندے بندے سے ملاقاتیں اور ایک ایک آدمی کو سمجھانا بجھانا، یہ ایک ایک عمل ہمارے سارے مسئلے کا حل اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس کام کا مزاج بھی عموم کا ہے۔ جتنا ہم نیچے اتر کر بندے بندے کی فکر کریں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی مدد یقینی ہے اس محنت کے راستے میں۔ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ کار نبوت اس راستے، یہ راستہ مجاہدوں سے گھرا ہوا ہے، اس کام میں قدم اٹھائیں گے مجاہدوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو گھبرانا مت، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔
حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد سے عمومی گشت کی جماعت باہر روانہ کر رہے تھے. اس مسجد سے عمومی گشت کی جماعت مسجد کے باہر روانہ کر رہے تھے. ایک آدمی بوتل میں پانی لے کر آیا اور وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت الیاس صاحب کو دیکھا, بوتل آگے بڑھایا, کہنے لگا حضرت میری اہلیہ کے پیٹ میں سخت درد ہے. ارے بھائی سونے والوں کو جگا دیجئے, قیلولہ تو ہو گیا ہے نا, قیلولہ تو 10-5 منٹ کا بھی کافی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میدان جہاد میں تلوار ہاتھ میں لیے, کچھ کھانے کی چیز آ گئی, گوشت آ گیا, کھایا, فرمایا قیلولہ کی سنت کیسے ادا ہو, لیٹنے کا موقع تو ہے نہیں, تو تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھوڑا سا نیند جیسی طبیعت بنائی اور لمبی لمبی سانس لی اور فرمایا کہ قیلولہ ادا ہو گیا. اب ہم لوگ یہاں عزائم کی مجلس میں قیلولہ کریں گے تو عزائم تو ٹھنڈا ہی پڑ جائے گا. مفتی صاحب عزائم کی مجلس میں اگر قیلولہ کرنا شروع کریں گے تو پھر تو کام ہی ہلکا پڑ جائے گا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کی بوتل ہاتھ میں پکڑی اور کونے میں رکھ دی, فرمایا جا گشت میں چلا جا. وہ گشت میں چلا گیا. گشت سے جب واپس آیا تو سب لوگ تو مسجد آئے, وہ کہنے لگا کہ بھائی چلے دیکھ لے کیا حال ہے. بیوی کو پیٹ میں درد کی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا, تو جیسے دروازے پر پہنچا تو دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا, وہ آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی تو بھاگ کر آ گیا, مسجد آ گیا بھاگ کر. تو جو کام پانی پہ دم کرا کے کرانا تھا وہ گشت کی برکت سے حل ہو گیا. عجیب. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اس کام میں جو ہم رکاوٹیں دیکھتے ہیں وہ رکاوٹیں کرنے کے لیے آئی ہیں, چھوڑنے کے لیے نہیں آئی ہیں. وہ رکاوٹ کام کو پورا کرنے کے لیے, انجام دینے کے لیے آئی ہے, رکنے کے لیے نہیں آئی ہے, پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہمیں ایک بندے کو نقل و حرکت کے راستے سے, محنت کے راستے سے, مسجدوں سے باہر ملاقات کے راستے سے, ایک بندے کو ہمیں مسجد کے ماحول میں لانا ہے اور ایک بندے کو داعی بنانا ہے. ایک بندے کو نقل و حرکت کے راستے سے ایک بندے کو ہمیں داعی بنانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھنے والا اپنے ماحول میں داعی نہیں ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو اس کے ماحول کا مذہب ہے وہی اس کا مذہب بھی نہ ہو جائے. دعوت کے بغیر ہر چیز کا, ہر غیر اللہ کا تاثر دل میں آئے گا. اگر آدمی داعی نہیں ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جو اس کے ماحول کا مذہب ہے کہیں آگے آنے والے دنوں میں وہی اس کا بھی مذہب نہ ہو جائے. ہمارے اوپر رات دن کی ذمہ داری ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ, اور یہی میرے متبعین یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں. مفسرین نے ومن اتبعنی کی تفسیر یہی کی ہے, ومن آمن بی, کہ جو مجھ پر ایمان لایا. یہ ذمہ داری ہر بندے پر ہے, ہر بندی پر ہے, ہر چھوٹے بڑے پر ہے. اور اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کیے بغیر ہم کام کو سمجھا بھی نہیں سکتے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ کام چل کر دیکھنے کا ہے, دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے. چل کر دیکھنے کا ہے, دیکھ کر چلنے کا نہیں. جس کو چلائیں گے وہ سمجھے گا,
اور مولانا ریاض صاحب تو بڑے غم کے ساتھ اس جملے کو دہراتے تھے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا موجب غضب ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا موجب غضب ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ جو ہمیشہ ہر تقاضے پر نکلے ہیں، اور تبوک کے موقع پر بھی ان کو ساری سہولت حاصل تھی اور نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی نے وہاں تبوک میں پوچھ لیا، کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا وہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن واپسی کے بعد آئے، سلام کیا تو سرکار نے اپنی نظر مبارک پھیر لی اور سلام کلام چھوڑ دیا۔ سارے ایمان والوں نے سلام کلام چھوڑا۔ باطل کو ایک ایک آدمی کا نام بھی معلوم رہتا ہے، ایک ایک آدمی کی شکل اور نام سے وہ واقف ہیں۔ ذرا سا موقع لگ جائے گا، فوراً لالچ میں پڑ جائے گا۔ ان کا دعوت نامہ آ گیا کہ آؤ آؤ، تمہارے اوپر بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا دین قبول کر لو۔ سوچئے تو صحیح، حضور کے زمانے کے صحابی ہیں اور ان کے اوپر دعوت نامہ آ گیا، آؤ آؤ تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا مذہب قبول کر لو۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ خود ہی کہتے ہیں، ایک مصیبت میں تو گھرا ہوا تھا ہی، دوسری مصیبت بھی آ گئی ہے، اور اس خط کو لے جا کر تندور میں ڈال دیا، اور کہتے تھے کہ میرا حال جو گزرا ہے اور جو میرے اوپر حال آیا ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں مر گیا تو حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ واقعہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھی مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ۔ میرے بزرگوں، نقل و حرکت اللہ اکبر، جتنا بڑھائیں گے، جتنا اس دھندے کو بڑھائیں گے، اتنا ہی دنیا کی فکروں سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اور ضرورتیں غیبی راستوں سے پوری کریں گے۔ اللہ کا غیبی نظام، رزق تو تھوڑا ہے، لیکن اللہ کا برکت کا نظام اگر جڑ جائے گا تو ضرورتیں غیبی راستوں سے پوری ہوں گی، مخلوق سے مستغنی ہو کر۔ اللہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے آمین بالجہر کوئی ناجائز تو نہیں ہے، کوئی نماز والی تھوڑی نہ آمین ہے کہ احناف کے نزدیک سرن جو ہے دعا میں آمین کہی جائے گی۔ اللہ اکبر، بڑی صلاحیت کا آپ کا صوبہ ہے، ساری دنیا میں آپ کے رجال موجود ہیں، ساری دنیا میں آپ کے آدمی موجود ہیں، مشرق کیا مغرب کیا، ساری دنیا میں آپ کے آدمی موجود ہیں، اور ہر جگہ جانا آنا بھی، اس میں بھی سہولت، اور سہولت کے اسباب آپ کے دروازے پر ہیں کہ نہیں جاؤ فلاں جگہ تو جاؤ فلاں جگہ، دوسروں کو جانا ہو تو وہ جائیں آندھرا میں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو بہت سہولتیں دی ہیں، ساری دنیا میں جانا آنا آپ کے لیے آسان ہے، ہر جگہ آپ کے آدمی موجود ہیں۔ یہاں آئیں گے جائیں گے تو گھر کی بھی فکر بڑھے گی، اپنی اولادوں کی بھی فکر بڑھے گی، اپنے پڑوسیوں کی بھی فکر بڑھے گی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے تھے ابتدائی سے محنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والی رزق کا وعدہ ہے. جو جتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرے گا اتنا ہی دنیا ہی کی فکروں میں ڈوبتا جائے گا اور دل کا سکون چھنتا جائے گا. ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک وان لم تفعل. اگر ایسا نہیں ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. ہاتھ مشغول ہو جائیں گے فقر دور نہیں ہوگا. ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کرے. اب تو کم ہو گیا اس جملے کو کہنا. انگریزی میں بول دیتے تھے کہ میں بہت مشغول ہوں. ہم تو نہیں کہیں گے انگریزی میں, لیکن آدمی ایک جملہ کہہ دیتا تھا میں بہت بزی ہوں, بہت مشغول ہوں. اللہ نے سید الانبیاء کا کام اس امت کو عطا فرمایا ہے. سید الانبیاء کا کام اللہ نے, اور یہ کام رات دن کا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان و دائم الفکر. ہمارے نبی ہر وقت غمگین رہتے تھے اور ہر وقت فکر مند رہتے تھے. رات دن کا یہ کام ہے. میرے بزرگوں, جتنی محنت ہو رہی ہے, جتنی ہوئی ہے, اللہ اسے قبول فرمائے. اور آگے جیسا کہا جا رہا ہے اور جتنا امت کا حق ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام اجتماعی کام ہے. مسجد کی جماعت اپنی طاقت کو مجتمع کر کے چل رہی ہے. کیا حلقہ, کیا ضلع, پورا ضلع, پورا علاقہ, پورا صوبہ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ مبارک کام جر ثقیل کا کام ہے. سب مل کر جس کام کو کریں گے وہ آسان ہو جائے گا, اور الگ الگ کریں گے تو کام نہیں ہوگا. فرماتے تھے کوئی بھاری وزنی چیز سمندر میں گر گئی ہو تو سمندر کے ماہرین رستوں میں نیچے گوتا لگا کر اس کو باندھتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو کھینچا جاتا ہے. فرماتے تھے کہ اگر اکیلے ایک ایک آدمی کھینچیں گے تو ہلے گا بھی نہیں, لیکن سب مل کر کھینچیں گے تو کران کا کام کرے گا, ایک دم اٹھ کے باہر آ جائے گا. یہ کام اجتماعی کام ہے. ہمارے سب کے دل اشاروں کے ساتھ چلنے والے ہوں. ہم سب, ہماری نقل و حرکت, ہماری محنت اجتماعی ہو. جتنا مل جل کر کام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کام کو آسان کریں گے. مولانا الیاس صاحب کی, مولانا یوسف صاحب کی ہر وقت اس پر نظر ہوتی تھی. جماعت کا رخ بنانے میں یہ دیکھو کہاں ارتداد ہے, کہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. حضور کے زمانے سے باطل ان تمام چیزوں کی مخالفت اندر پوری قوت کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ, ایمان اور اسلام مسلمان کے خلاف, نبی کے خلاف پوری قوت کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے اور اندر اسکیم بن رہی ہے. باطل تو یہاں تک کہہ چکا, کسی عرب سے کہا, کسی دو چار سے کہا ہم تمہارا کعبہ بھی رہنے نہیں دیں گے, اس کو بھی اٹھا لے جائیں گے, تمہارا بیت اللہ بھی اٹھا لے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسی محنت کریں گے کہ تمہارے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت ہی باقی نہ رہے گی. کہنے والے نے کہہ دیا. جنہوں نے ان کے ماحول میں تعلیم و تربیت پائی ہے کہ پتھر کے گھر کو کیا چکر لگا رہے ہیں. ہم تو بہت ہی بے خبر ہیں, اور باطل بہت باخبر ہو کر رات دن 25 سال کی, 30 سال کی آگے کا پروگرام بنا کر کام کرتے ہیں.
ہمیں بھی اپنے نبی کا غم اپنا غم بنانا ہے اور اپنے نبی کی فکر کو اپنی فکر بنانا ہے۔ میرے بزرگوں، اپنے عملے کو جتنا زیادہ سے زیادہ یہاں سے جوڑیں گے اور اوپر کا کام کرنے والا عملہ جو مسجدوں کا کام سنبھالتا ہے، جو حلقوں کے کام کو دیکھتا ہے، جتنا یہاں سے ان کا تعلق بڑھے گا اتنا ہی ان کے اپنے علاقے کی میں مضبوطی آئے گی، کام صحیح رخ سے ہوگا۔ جن ملکوں نے مولانا سید خان صاحب فرمایا کرتے تھے، جس علاقے کے لوگ اپنے صدر مقام سے جڑ کر چلیں گے ان کے علاقے کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا۔ بعض ممالک ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک دم جیسا یہاں کہا جا رہا ہے ویسا کر رہے ہیں، اور بہت تیزی سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کی شکل وجود میں بخشی، وجود بخشی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا تلنگانہ یا آندھرا کا جو صوبہ ہے، اس صوبے میں اللہ کا فضل ہے کام ہو رہا ہے اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں اور یہاں آنا جانا بھی ہے۔ ہماری قلبی اجتماعیت اور کام میں بندہ بن کر چلنا، کام میں بندہ بن کر چلنا۔ ہم کہیں کی شورا میں نہیں، کہیں کے ذمہ دار نامزد نہیں، لیکن سارے عالم کی ذمہ داری اٹھا کر چلنا۔ اگر یہ جذبہ آ گیا، یہ جذبہ دل میں پیدا ہو گیا، یہیں سے ہم کو نیچے ہو جانا ہے، یہیں سے نیچے ہو جائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، شخصیت سوزی کا ہے۔ اپنی حیثیتیں اور شخصیتیں مٹا کے چلو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہوتے تھے، آنے والے پوچھتے تھے، من منکم نبی و من منکم محمد، آپ لوگوں میں نبی کون ہے، آپ لوگوں میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے کوئی اونچی چیز بنا دیں، ہمارے درمیان میں جب آپ بیٹھا کریں تو اسی پہ بیٹھے، آنے والے دور ہی سے سمجھ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میں تو تمہارے درمیان میں ایسے رہنا چاہتا ہوں کہ مجمع میں داخل ہونے والے میری گردن پر پاؤں رکھ کر پوچھیں، آپ لوگوں میں نبی کون ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے۔ یہ کام حیثیت مٹا کر چلنے کا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی حیثیت مٹائی، صدیق اکبر نے اپنی حیثیت مٹائی تو اللہ نے ان سے کتنا کام لیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق عمر کے رضی اللہ عنہما کے بعد ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے قسم کھانے لگے، اقسم باللہ اقسم باللہ اقسم باللہ۔ لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ کتنی قسم کھاؤ گے، کہو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر کہا، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، اگر حضور کی وفات کے بعد ابو بکر مدینے کو خالی نہ کرتے اور سب کو نقل و حرکت پر نہ ڈالے ہوتے تو نہ اسلام بچتا نہ مسلمان بچتے، نہ اسلام بچتا نہ مسلمان بچتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا کہ ابو بکر فلاں تقاضے پر فلاں لوگ چلے گئے اور اسامہ بن زید کے ساتھ سارا ہی مجمع جن کو حضور نے نامزد کیا تھا سب چلے گئے، آخر ازواج مطہرات کا کیا ہوگا؟ حضور کے گھر پہ 9 بیویاں ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر، اسلام سے پہلے تو تم بڑے بہادر مانے جاتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گئے۔ سنو عمر، سن لو، اگر سارے تقاضوں پر سب جانے والوں کے بعد اگر دشمن آ کر ازواج مطہرات کو شہید کر دیں
ان میں حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بھی ہیں. فرمایا کہ اگر دشمن آ کر شہید کر دیں اور ان کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ان کی لاشوں کو جانور، جنگل کے جانور کھینچ کھینچ کے لے جائیں، ابو بکر اس کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آ جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر آج سارے کلمہ پڑھنے والوں کی آواز ابو بکر کی آواز ہو جائے کہ بھائی دین میں نقصان آئے گا، ارے بولیے دین میں نقصان آئے گا. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے اور جتنا کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جتنا کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. لیکن کام جتنا باقی ہے، امت کو ہمیں کہاں لے کر جانا ہے؟ جہاں اللہ کے نبی امت کو چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے، ہمیں امت کو محنت کر کے وہاں پہنچانا ہے، ورنہ آج امت ارتداد میں چل رہی ہے، ارتداد کے ماحول میں چل رہی ہے. ہم لوگ سنا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب نے جب کام شروع کیا تھا تو عمومی ارتداد کا ماحول تھا کہ بھئی آج بھی ارتداد کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جو علماء کی سال کی جماعتیں سال بھر میں ایک جماعت جاتی تھی، لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک تقریباً 150 سے زیادہ جماعتیں علماء کی سال کی روانہ ہوئی ہیں. دوسرے سال کی 150 سے زیادہ جماعتیں دوسرے سال کی روانہ ہوئی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. کام اللہ کا فضل ہے، کام ترقی پر ہے. کتنے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ سال کی علماء کی جماعتوں نے ہمارا ذہن کھول دیا ہے، ہمارا دماغ کھول دیا ہے. نکلنے والوں کے پیچھے جو گھر بار کی قربانی دی جا رہی ہے، چاہے گھر کی عورت صبر کرے چاہے بچے روئیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کام کی نسبت اتنی اونچی ہے کہ اگر باپ کے نکلنے کے بعد گھر کا بچہ اگر باپ کے اوپر رو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے رونے کو بھی رائگاں نہیں کریں گے، اس کے رونے پر بھی باطل کو توڑیں گے اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوگا. کام بڑی اونچی نسبت کا ہے. اور اس راستے کا تھوڑا تھوڑا عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اس راستے کی ادنا برکت ایمان کے ساتھ خاتمہ ہے. اس راستے کی ادنا برکت حسن خاتمہ ہے. اس راستے کی ادنا برکت حسن خاتمہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے سیرت کی روشنی میں کہ اگر حضرت خضر نے دیوار سیدھی کی تھی، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اور وجہ کیا بتلائی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، فرمایا 2 یتیم بچوں کا مال اس دیوار کے نیچے ہے، اگر وہ گر جاتی تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے. ان کے باپ نیک تھے، ان کی وجہ سے میں نے ان دونوں یتیموں کا خیال کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے باپ 7 پشت ان کے دادا پردادا میں نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر ابھی بھی چل رہا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کام کو ذمہ داری کے ساتھ ڈنگ کے ساتھ کریں گے، 14 نسل میں ہمارے مرنے کے بعد فاقہ نہیں آئے گا. اللہ نے وہ کام ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں عظیم کام دیا ہے. یہ کام تو اور وہ بات سکھاتا ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا تھا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے، لوگ بھی ہم سے محبت کریں. فرمایا دنیا سے زہد اختیار کر لے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مستغنی ہو جا، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں.
فضرت ما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی زہد اختیار کر لے، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل جاؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، اور جاؤ سارے فرشتوں میں اس کا اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، تم سب محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتوں میں جبریل اس کا اعلان کرتے ہیں، اور جاؤ زمین پر اس بندے کے لیے قبول ڈال دو کہ ساری مخلوق ساری دنیا اس سے محبت کرے۔ ہمارے بعد اکابر انتقال کیے تو بغیر ویزے کے لوگ ملکوں سے چل دیے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ تو یہاں پوچھا ویزا کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اگر ہم ویزا لینے کا انتظار کرتے تو جنازے میں شرکت نہ ہو سکتی تھی۔ ایئرپورٹ پر مہر ماری اور کہا جائیے، یہ اللہ کی طرف سے قبول والی صفت کی بات ہے، جاؤ۔ جو کہنے لگے بغیر ویزے کے ہم آئے، حضرت مولانا سعید خان صاحب نے اپنا واقعہ سنایا تھا کہ ہم بغیر ویزے کے آئے اور جنازہ پڑھ کے شریک ہو کر کے، اور چند دنوں کے بعد ہم بغیر ویزے کے ہی یہاں رہ کر چلے گئے۔ میرے بزرگوں، اس مبارک کام کو خود بھی ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنے پیچھے عملے کو لے کر چلنا ہے۔ حضرت معیشت صاحب فرماتے تھے قرن اول میں حضور نے سارے ایمان والوں کو ایک جماعت بنا کر چلایا تھا۔ آج بھی ہم اس محنت کے راستے سے پوری امت کو ایک جماعت بنا کر چلانا چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار کے تابعداری میں چلانا چاہتے ہیں۔ دو فائدہ ہوا قرن اول میں، نہ ماننے والوں پر حجت تام ہوئی، اور دوسرے اللہ کی طرف سے جو نبی کو دین کی امانت دی گئی تھی وہ آگے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچی۔ آج بھی اس زمانے میں اگر ہم اس مبارک محنت کو ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلے اور امت بن کر چلے، ایک جماعت بن کر چلے، تو میرے بزرگوں اس زمانے کے نہ ماننے والوں پر حجت تام ہو جائے گی، اور یہ دین کی امانت ہماری آنے والی نسلوں میں پہنچے گی۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، پوری امید ہو رہی ہے کہ علماء بھی بڑی تعداد میں اس محنت کے ساتھ امت کو مسجد کے ماحول سے قرن اول کی طرح سے دین کی امانت علم امت کی عوام کو دیں گے۔ جتنا امت کی عوام کا علماء سے اختلاط ہوگا جہالت کم ہوگی، علم آئے گا۔ جہاں جس ماحول میں جاننے والے ہوتے ہیں نا، علم والے ہوتے ہیں، اس علاقے کے نام لوگوں کے اچھے رکھے جاتے ہیں، نام تک لینے پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ورنہ جمعے کو پیدا ہونے والے کا نام جمن رکھیں گے، جمعرات میں پیدا ہونے والے کا جمعراتی نام رکھیں گے، اور منگل کو پیدا ہونے والے کا نام منگلو رکھ دیں گے۔ ہمارے استاد بڑی کتابیں پڑھانے والے کہنے لگے کہ علاقے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو نہلا دھلا کر اس کے شہادت کی انگلی قرآن کھول کر رکھوائیں گے، جس پر پڑے گا وہی نام رکھا جائے گا۔ یہ بھی جہالت ہی کی بات ہے۔ تو نام انگلی پڑی وقال الذین کفروا پر، تب بتاؤ کیا نام رکھیں گے، کیا نام رکھیں گے؟ جس ماحول میں علماء ہوتے ہیں اور جس ماحول میں اہل علم ہوں گے، اس ماحول میں ہر کام علم کی روشنی میں ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس مبارک محنت کے راستے سے امت کی عوام اور علماء کا اختلاط، اور ہر گھر میں اللہ تعالیٰ علم داخل کریں گے اس محنت کے راستے سے۔ آج مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر و بیشتر بچے تبلیغ کی برکت ہے۔ ماں نے کہا اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، ماں نے کہا اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، مدرسے میں چلائیں گے۔
میرے بزرگوں، یہ مبارک محنت دل کے رخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف دل کے رخ کو موڑتی ہے۔ اسلام میں ایمان کہتے ہیں، اسلام کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے اعتماد بنے اور آپ کی تعلیمات یقین میں آئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے، جن لوگوں کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، یہاں کل پرسوں شام سے لے کر کل کا پورا کل اور آج اور کل دعا تک جتنی باتیں ہیں اسے دل پر لینا بھی ہے، اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس کو اپنے پیچھے اپنے عملے کو دینا بھی ہے، اور سب کو محنت میں اپنے ساتھ لینا ہے، سب کو محنت میں اپنے ساتھ لینا ہے، اپنا رفیق بنا کر لے کے چلنا ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس وزن کو 10 آدمی مل کے اٹھائیں گے وہ وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ جس کام کو سب مل کے کریں گے آسان ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ اپنے پیچھے عملے کو لے کر چلنا، اور ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفت کے ساتھ کہ آپ نے اپنی حیثیت بنا کر ساتھیوں کے ساتھ نہیں رہے، اپنی حیثیت کو مٹا کر رہے۔ آپ ایک سفر میں ہیں اور خدمت کا کام ساتھیوں پہ تقسیم کیا، جنگل سے ایندھن کے لیے لکڑی چننا اپنے ذمہ رکھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سارا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، یہ لکڑی بھی ہم نہیں، فرمایا نہیں، لکڑی انشاءاللہ ہم چنیں گے۔ جنگل کی لکڑی چن کر ایندھن کے لیے جمع کی سرکار نے۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب حیدرآبادی، نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہاں تشریف لائے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو بڑے بڑے موٹے پائے کی چارپائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے پیٹھ پر لاد کر لائے اور ایک کمرے میں بچھایا اور بچھا کر کہا اس پر آرام کیجئے۔ جب چلے گئے تو کہنے لگے بھائی سب تو ہو گیا، اب لیٹ بھی گئے، لیکن مولانا یوسف صاحب کو دیکھا ہی نہیں، ان کی ملاقات ہی نہیں۔ کہا جو پیٹھ پر چارپائی لاد کر لائے تھے وہی مولانا یوسف صاحب۔ یہاں ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب کے دور میں جب بیت الخلا باہر سے آدمی آ کر اس کو اٹھاتے تھے، غلاظت کو اٹھاتے تھے، انہوں نے شرائع کر دی تھی اور کئی دن ہو گئے غلاظت بھر گئی بیت الخلا میں، تو حضرت نے ترغیب دی کہ بھئی یہ پھینکنا ہے باہر۔ تو جس دن فرمایا تھا اس دن خود مولانا علاؤ الدین صاحب وغیرہ نے بتلایا کہ ہم یہاں پڑھتے تھے، ہم جب اٹھے تو 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ حضرت غلاظت کو ٹنکے میں اٹھا کر اور کندھے پر لاد کر کئی مرتبہ لے جا کر پھینک چکے تھے جب ہم اٹھے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے حیات الصحابہ جمع کی ہے، یہ وہی ہے۔ یہ کام میرے بزرگوں اپنی حیثیتیں مٹا کر کریں گے تو یہ کام امت میں جائے گا۔ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے نہج و طرز پر اس محنت کو لے کر چلیں گے میرے بزرگوں کام عند اللہ مقبول ہوگا اور دلوں تک بات پہنچے گی۔ مولانا الیاس صاحب فرما دیتے ہیں ہماری دعوت کانوں تک بات پہنچانے کی نہیں ہے، ہماری دعوت تو دلوں تک بات پہنچانے کی ہے۔ یعنی آدمی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک آدمی یہاں بنگلے والی مسجد میں کہیں سے آ رہے تھے دلی گھومنے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ حضرت ارے بھائی دلی جا رہے ہو، ان کے دل میں یہ تھا کہ مولانا الیاس صاحب سے بھی اس کی ملاقات ہو جائے، اور دلی گھومنے جا رہا قطب مینار اور جامع مسجد اور چڑیا گھر، تو وہ بندہ بھی سیدھے پہلے یہیں آیا۔
مولانا الیاس صاحب سے ملا. ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ کی ملاقات کے لیے آئے. حضرت اس کی حفظ کرنے لگے کہ یہ آدمی آیا تو ملاقات میں وقت لگا کر جاتا. فرمایا چلا لگا کر جاؤ. تو اس نے ہاں نہیں کہی. حضرت نے حاجی عبد الرحمان کو بلایا. ان سے کہا حاجی جی دیکھو تو صحیح، یہ بندہ میرے سے ملنے کے لیے آیا تھا. تو اس کو لے گئے حاجی صاحب. تو فرمایا کہ بھائی کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا جی ہم تو دلی گھومنے کے لیے آ رہے تھے، ہمیں لوگوں نے کہا مولانا سے ملاقات کر لو تو میں پہلے یہاں آ گیا. کہا دلی گھومے نہیں گھومے؟ کہا جی نہیں ابھی تک گئے نہیں. فرمایا چلو. کرائے پر تانگا کیا اور ساری جگہیں اور اس کے پیسے بھی خود ہی دے دیے. فرمایا اس آدمی کو گھما کر یہیں لے کے آنا. آدمی کا جو سامنے ہدف ہوتا ہے نا اس سے فارغ کرانا ہوتا ہے. ایک دم اس کو بھیج دیا. شام کو تانگے والا لے کر لوٹا کے لے کے آیا. اور جیسے وہ آیا تو شام ہو گئی تھی. حاجی صاحب نے فرمایا ہاں جی گھوم لیا؟ کہاں ہاں. اب کیا کرو گے؟ شام کو تو بس ملتی نہیں. اگر شام بھی ہو گئی ہے اگر ٹھہر جاؤ تو بڑا اچھا ہے، پھر صبح چلے جانا. وہ ٹھہر گیا. شام کو کھلایا پلایا، آرام کی جگہ پہنچایا. صبح ہوتے یہاں کے عمل سے فارغ ہوتے ہی فرمایا ہاں جی جا تو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کل حضرت جی تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا جی ہم کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جاؤ. ارے اللہ کے بندے تیری قسمت کتنی اونچی ہے، کتنی بڑی شخصیت تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہہ رہی ہے. اب وہ سارا ہدف ختم ہو گیا تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں اور وقت لگا کر جاؤں گا. حاجی صاحب فوراً اس کو لے کر گئے حضرت کے پاس. حضرت یہ وہی آدمی ہے جو اس سے کل آپ کہہ رہے تھے اور وہ تیار ہو گیا. ارے تم نے کیا کھلایا پلایا؟ کہا کچھ کھلایا پلایا نہیں، یہ گھومنے کے لیے گیا تھا، آیا تھا، اس کو گھما پھرا کر کے لوٹا کے لایا ہوں. اب جو ہے یہ آدمی، اب میں نے پوچھا کہ کل حضرت کیا کہہ رہے تھے تو تب جا کر اس نے بات مانی. اللہ اکبر. ایک ایک آدمی کی فکر ہو رہی ہے کہ ایک آدمی مرکز کی چہار دیواری میں داخل ہو گیا اور وہ آدمی یہاں سے خیر لے کر نہ جائے. ایک مرتبہ میاں جی محراب صاحب کو کسی علاقے میں حضرت نے بھیجا تھا. وہاں والے نہ چلنے کے لیے تیار ہوئے نہ 3 چلنے کے لیے. میاں جی محراب کے دل میں آئی بات کہ چلو یہاں سے اٹھا کر ان کو لے چلیں. ترغیب دے کر 100-150 آدمی کو لے کر آئے. چلو حضرت کے پاس ملاقات کر لو. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت کچھ کہیں گے، یہ سنیں گے، مانیں گے. کہنے لگے کہ میں مسجد میں داخل کر کے ان کو استنجے کے لیے داخل ہو گیا. مسجد کے دروازے ہی پر سارے پہلے استنجا خانے تھے. کہنے لگے حضرت سمجھے کہ یہ سب 4-4 مہینے چلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہاں بھائی کتنا وقت لے کر آئے؟ اجی ہم تو آپ کی خدمت میں دعا کے لیے آئے. ارے اتنا ناراض، یہ محراب ایسے کیسے لوگوں کو لے کے آیا؟ جب یہ کہنے لگے میں جب فارغ ہو کر آیا ہوں مسجد میں تو زندگی میں کبھی میرے اوپر اتنا ناراض نہیں ہوئے تھے جتنا اس دن ناراض ہوئے. تو صرف میری بزرگی بتا کر ان کو لے کے آیا ہے. ان کو نبی کا کام سمجھا کے کیوں نہیں آئے؟ ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کر کے کیوں نہیں آئے؟ میری وجہ سے کیوں لے کر آئے؟ اتنا ناراض ہوئے تھے. کہنے لگے اتنا ناراض میرے اوپر کبھی بھی نہیں ہوئے. بہرحال میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کام میں لگایا ہے اور ہمارے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری لوٹتی ہے، سارے عالم کی. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. کارگزاری جتنی آج ہم نے سنائی ہے، آپ حضرات کو دوبارہ آنا ہے اور یہ طے بھی ہو گیا کہ کب آنا ہے. یعنی اس کو سواد ہو گیا، آپ کو بتایا ہوگا یا بتا دیں گے. اب ان دنوں میں ہمیں اپنے کام کو بہت آگے بڑھانا ہے
اور اپنے صوبے کی خاص فکر کرنی ہے، خاص طور سے جہاں ارتداد کا ماحول بنا ہوا ہے اس پر اپنی مضبوط جماعتیں ڈال ڈال کر محنت کرنی ہے، اور اپنے اپنی مسجد کے ماحول میں مسجد کی آبادی کی ترتیب زیادہ سے زیادہ بڑھانی ہے۔ جتنا مسلمانوں کا تعلق نمازوں کے علاوہ اوقات میں مسجد آنے جانے کا بنے گا، میرے بزرگوں پورا دین حفاظت میں آئے گا، کیا نماز پورا دین حفاظت میں آئے گا۔ ورنہ آج میرے بزرگوں نماز چھوڑنے کا بھی ماحول بنا ہوا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا ماحول آدمی کو مرتد ہونے کی طرف لے جائے گا۔ بڑی فکر کی ضرورت، ہم یہاں سے کام کی فکر لے کر جائیں اور اپنے اپنے حلقے کے اعتبار سے 22-23 حلقے جس کی کارگزاری ہوئی ہے آپس میں بیٹھ کر اپنی محنت کو، اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اپنے پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر محنت میں لگانا ہے۔ انشاءاللہ ایسی بھی کارگزاری آ جائے کہ اب فلاں بستی کیا ہمارے فلاں علاقے میں تمام علاقوں میں نماز چھوڑنے کا ماحول نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا ماحول نہیں، ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں ہے، ایسی کارگزاری بھی مل جائے۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، محنت سے نتیجہ آتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جس چیز کی دعوت چلاؤ گے وہ عمل وجود میں آ کر رہے گا، اور کام کرنے والے عام طریقے سے اس کا ماحول بنائیں کہ سالانہ خروج 4 مہینے کا ہو۔ کتنا ہو؟ سالانہ خروج 4 مہینے کا ہو، اور تمام مسجدوں کے ذمہ دار بنگلے والی مسجد کی 2 مہینے کی ترتیب بنائے، دونوں ایک ساتھ نہیں، 4 مہینے ایک مرتبہ، بیچ میں 3 مہینے 3.5 مہینے کی گیپ بنا کر 2 مہینہ ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سالانہ 6 مہینہ اگر آپ کا اس مبارک محنت کے تقاضوں پر اور ترتیب پر لگا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی آپ کی نسلیں اولادیں انشاءاللہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی محتاج بن کر نہیں رہیں گی۔ یہی چیز تو ہم کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا مجمع پہلے طے کرے کہ انشاءاللہ سالانہ 6 مہینہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ سب لوگ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یہ سارا مجمع اس کو طے کرے کہ انشاءاللہ سالانہ 6 مہینہ ہم لگائیں گے، 2 مہینہ یہاں 2 مہینہ یہاں اور 4 مہینہ تقاضے پر، اور 3 مرتبہ 4 مہینے جن کے لگ گئے ہیں اب وہ تیسرے سال اللہ پاک توفیق دے تو تیسرے سال ضرور بیرون کی ترتیب پر جائے، اور ہمارے علماء یہ جو ہے پہلا سال لگا دیا دوسرے سال کی ترتیب پر آ جائے، دوسرا سال لگ گیا تیسرے سال کی ترتیب پر آ جائے۔ اور علماء کی تو اتنی سخت ضرورت ہے، امت کے درمیان میں اتنا پھرنے کی ضرورت ہے، اتنا رہنے کی ضرورت ہے جس کو سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، حضور کے زمانے میں جب قرآن جمع نہیں تھا علماء کی جماعت اللہ نے تیار کر دی تھی، اللہ تعالیٰ ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور ہمارے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا آسمان میں اٹھائے جانے سے پہلے علماء کی جماعت بھی امت کے اندر رہے گی۔ اللہ ہی انتخاب کرتے ہیں علماء کا امت کے درمیان سے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ علماء نے 130 صحابی کے نام گنوائے ہیں حضور کے زمانے میں جب قرآن جمع نہیں تھا، حدیثیں تو بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں محدثین کے زمانے میں، جب 130 صحابی کے نام گنائے ہیں صحابہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں فتویٰ دینے کی استعداد کا علم عطا فرمایا۔ اور ازواج مطہرات میں جبکہ سب کے دروازے مسجد کی طرف تھے، جب تک حضور مسجد میں ہوتے پردے کے پیچھے ساری ازواج مطہرات حضور کی ساری باتیں سنا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 9 میں سے 2 کو
علم فتویٰ دینے کی استعداد کا عطا فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگلینڈ کے سفر میں مستورات میں ایک بیان کیا. اس بیان میں مناقب عائشہ میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے. فرمایا جتنا علم مجھے دیا گیا ہے اس کا آدھا تو تمہارے درمیان میں ہے اور آدھا تمہاری ماں عائشہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو صحابہ کے درمیان میں اگر علمی اختلاف ہوا ہے اما عائشہ کے دروازے پر جا کر حل ہو گیا ہے. علماء کی جماعت ہر زمانے میں رہے گی. علماء حضرات کو زیادہ نقل و حرکت پر رہنا ہے. ہاں زیادہ نقل و حرکت پر رہنا ہے. انشاءاللہ اس سے امت کی جہالت گھٹے گی اور علم عام ہوگا. اس لیے سالانہ 6 مہینے یہ ہمیں ہر فرد کو لینا ہے کہ انشاءاللہ سالانہ 6 مہینہ ہمیں لگانا ہے. ارے ٹھیک ہے بڑی دیر میں انشاءاللہ کہتے ہیں. پتہ نہیں ہے آندھرا کی اردو دوسری ہے کیا؟ زبان تو تھوڑی الگ ہے لیکن اتنی اردو تو سب سمجھتے ہیں نا. تو سالانہ 6 مہینہ ٹھیک ہے. اور علماء پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال اور علماء کو تو یہاں 6 مہینہ رہنا چاہیے. مرکز میں رہنا چاہیے. 2 مہینہ ادھر اپنا علاقہ دیکھنا 2 مہینہ یہاں 2 مہینہ وہاں 2 مہینہ یہاں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اس کے لیے تو سبھی حضرات کو اس کا ارادہ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ سالانہ 6 مہینہ ہم لگائیں گے. ذرا بتائیے کھڑے ہو کر. یہ کھڑے ہونے میں تھوڑی دیر لگے گی پیر سیدھا ہو جائے گا لیکن صرف چلنا ہی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. اوپر کی منزل پر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ سالانہ 6 مہینہ ہمارا پھرنے کا ہوگا. بیٹھ جائیے تشریف رکھیے. اور علماء حضرات جن کا پہلا سال پورا ہو گیا ہے دوسرا سال باقی ہے ذرا وہ کھڑے ہو جائیں. دوسرے سال کی نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ دوسرا سال لگانا ہے. علماء حضرات دوسرے سال والے انشاءاللہ تیسرا سال بھی آسان ہو جائے گا. ابھی ایک جماعت گئی تھی جس میں باپ بیٹے دونوں گئے تھے. علماء کی جماعت میں باپ بیٹے دونوں گئے تھے. ابھی مہاراشٹر کی ایک جماعت واپس آئی ہے اس میں 2 بھائی ایک ساتھ گئے تھے. اب تو کام کی برکتیں کھل گئی ہیں سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ بہت قبول فرمائے. آپ حضرات اپنی جماعتیں بناویں اور جماعت بنا کر تاریخیں طے کر کے یہاں انشاءاللہ تشریف لے آویں. ٹھیک ہے. ہاں ابھی ان کو بٹھا لیں تب نہ تیسرے سال والوں کو کھڑا کریں. اب تیسرے سال والے کھڑے ہو جائیے. جن کا دوسرا سال لگ گیا ہے اب وہ تیسرے سال کے لیے تیار ہو گئے. ہاں بیچ میں تھوڑا گیپ بنائی گئی ہے. پہلے دوسرے سال کے بیچ میں کتنی گیپ ہے؟ 2 سال یا 3 سال؟ 2 سال. اس میں زیادہ مجاہدہ نہیں ہے نا. اور تیسرے سال والے میں دوسرے سال کے بعد 3 سال کا بیچ میں موقع دیا گیا ہے مقامی کام کرتے. دیکھو ماشاءاللہ جن کا دوسرا سال لگ گیا ہے وہ تیسرے سال کے لیے بھی تیار ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مہینہ دن آپ حضرات خود طے کریں اور تیسرے سال کی ترتیب جیسے موقع آئے گا انشاءاللہ جماعت بن کے یہاں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ حضرات بیٹھ جائیے. اب آپ حضرات اپنے اپنے حلقے ذمہ داران اپنے اپنے حلقے میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں. 5 بجے نماز ہے 4 سے 4:30 تک. بیچ میں اپنے کاغذ کو اہتمام سے قربانی کی صفت کے ساتھ عزائم کو بلند عزائم کے ساتھ اپنے کاغذ کو بھریں اور اسی کے مطابق پیچھے کے عملے کو لے کر ہمیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرما. اور جتنا اپنے علاقے میں خروج کو بڑھائیں گے اتنا ہی یہ سارے عزائم آسانی سے پورے ہو جائیں گے. اب جو اپنے اپنے ضلع کے اعتبار سے یا جیسے 23 کارگزاری ہوئی ہے سبھی حضرات اپنے اپنے کارگزاری کے حساب سے اپنے اپنے حلقے بنا لیں اور اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں.
بیٹھ جائیں، ضلع والے اپنے اپنے ضلع کو لے کر بیٹھ جائیں اور شہر حیدرآباد ادھر آ جائیں اندر کی طرف. یہاں تک ہے حیدرآباد والے یہاں تخت یہاں آ جائیں کرسی کے پاس. اندر ادھر اندر بلا رہے ہیں، اندر بلا رہے ہیں. جائیے جہاں پہلے بیٹھ چکے ہیں وہاں بیٹھے. حیدرآباد